صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي تولى شفاعته في خير من الأهوال المقتحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبی میں شریک سے منزہ، فجوہر الحسن فيه غير منقسم، ان میں جو جوہر حسن ہے وہ اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. یعنی مطلب یہ ہے، اس کے اوپر فرمایا فاخر النبیین فی خلقی، تمام نبیوں سے آگے بڑھ گئے. تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں جو خوبیاں جو خاص اللہ جل شانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور کوئی شریک نہیں. اسے خدا وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے. خدا کے علاوہ اور کوئی خدا کو ماننے والا یہ کافر ہو جاتا ہے. تو جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں ہے، اسی طریقے سے حق تعالیٰ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیز عطا فرمائی ہے، محاسن فرمایا، اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور تمام لائنوں کے اندر، اخلاقیات میں، عبادات کی لائن کے اندر بھی، اور اخلاقیات میں بھی، اور معجزات میں بھی آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. اتنے زیادہ معجزے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی اتنے معجزات نہیں ہیں جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو ان معجزات سے حیرت بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ روزمرہ کی چیز ہو گئی تھی. ایمان تو تازہ ہوتا تھا لیکن حیرت نہیں ہوتی. بھائی ابھی ہم کو تو ذرا سی کوئی بات ہو جائے گا تو حیرت ہو جائے نا، یہ کیا چیز ہو گئی یہ. لیکن صحابہ کرام کا روزمرہ کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ حضور سے ملو معجزہ دیکھو، سفر میں معجزہ دیکھو، کھانا کھاتے وقت معجزہ دیکھو، پانی پیتے وقت معجزہ دیکھو. تو ان کو اس کی وہ تعجب بھی نہیں رہا تھا، لیکن ایمان ان کا بڑھتا تھا. یہ ہے، پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو کبھی کھانے میں سے آواز آ رہی ہے، کھانا تسبیح کر رہا ہے. صحابہ کرام کھاتے بھی جاتے ہیں اور سنتے بھی جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربستان کی ریگستان میں سے، یعنی پتھریلی زمین میں سے کنکریاں ہاتھ میں اٹھائی اور وہ اندر کلمہ پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بات ہے. ایک مرتبہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ مجھے بہت بھوک لگی تھی اور مجھے کھانا جو ہے وہ نہیں مل رہا تھا کہیں کسی بھی جگہ کے اوپر، اور میں جو ہے بہت ہی پریشان تھا. کہا کہ میں راستے میں ٹھہر گیا تو اتنے میں نے دیکھا کہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو میں نے ان سے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی، حالانکہ میں جانتا تھا اس کو، لیکن اس لیے پوچھی کہ بات میں بات ہو تو مجھے کھانے کے لیے چلے. انہوں نے تفسیر بتا دی لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں کہا. یاد نہیں رہا ہوگا، کچھ موقع نہیں ہوگا. کہا چلو یہ بات بھی گئی. پھر کہتے صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان سے میں نے کوئی اور پیش کی سوال، تو وہ بھی ٹھہر گئے اور مجھے اچھی طرح سمجھایا اور کہا میرا مطلب تفسیر جاننا نہیں تھا، وہ تو مجھے معلوم تھا، علم تھا، لیکن کیا کہ بات میں بات ہو اور مجھے دیکھ کر وہ تو عالم الغیب کو تھوڑے تھے، کھانے کو نہیں تھا. صحابہ کرام کی ضیافت نمانی تو ہر وقت رہتی تھی، تو آدھی روٹی میں سے بھی آدھی روٹی کھلاتی تھی. لیکن اس وقت ان دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کچھ اس کا احساس نہیں ہوا. ہوتا ہے نا کبھی کہ آپ کے دل میں جو یہ چیز ہو کہ آپ آئے اور کہا کہ مجھے تعریف کے لیے متعلق پوچھے لیکن کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کیا پوچھے. یہ کہتے اور وہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ نہیں سکتے کہ مجھے کھانا نہیں دو. اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر تبسم فرمایا. کیا فرمایا؟ اور کہتے چلو معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھائی معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو عاجز کر دے.
لیکن معجزہ میں ایک اعتقاد ضروری ہے کہ یہ ملتا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ نہ دے تو نبی کو بھی، کسی نبی علیہ السلام کو بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ملتا ہے، اللہ دیتے ہیں. یعنی انبیاء کرام اپنی ذات کے اندر قادر نہیں ہے کہ کوئی معجزہ لائے، ورنہ بہت سی مرتبہ کتنی تکلیفیں اٹھائی انہوں نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس تو اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کرایا قرآن پاک میں، نامے بارے میں، قل آپ کہہ دیجیے لا املک نفسی ضرا ولا نفعا، اپنے نفس اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک میں نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. صاف اعلان میرا قرآن پاک میں ہے کہ قل لا، آپ کہہ دیجیے لا املک نفسی ضرا ولا نفعا، میں اپنی ذات میں نفع اور نقصان کا مالک الا ماشاء اللہ. اور آگے اور بھی ساتھ وضاحت چل رہی ہے، کتنی اچھی باتیں سمجھنے والوں کو. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میں ساری غیب کی بات جانتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ساری بھلائیاں لے لیتا، ایک کانٹا بھی اپنے آپ کو نہیں چبنے دیتا. کیا مجال تھی پھر کہ ہے وہ جہل مجھ ستا یا یہ کرے وہ کرے پتھر مارے. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، سو مانے یہ سوری جو آپ کے سو کرتے ہو نہیں، یہ سو کا مانا برائی، کوئی تکلیف مجھے نہیں چھوڑتی. پھر لکھا قرآن پاک کی کھلی آئے تھی، اگر میں غیب کی بات جانتا تو کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچتی. تو پھر میں کیا ہوں؟ ان انا الا نذیر و بشیر، میں نذیر اور بشیر ہوں، ڈرانے والا خوشخبری دینے والا ہوں. یہ معلوم ہو گیا. تو اس کے اندر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو معجزہ سمجھ سے باہر جو چیز ہوتی ہے اس کا دینے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ چاہتے نہیں دیتے ہیں. اور انبیاء کی معجزے، یوسف علیہ السلام گھر بیٹھے، یعقوب علیہ السلام گھر بیٹھے ہیں، اور بیٹا 2 میل کے اوپر ہے، یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیا بازی نے. پوچھا کدھر گیا؟ کہہ دیا کہ بھیڑیا کھا گیا اس کو. وہ جاؤ والا قمیص ہی بدمن کذب، ان کی قمیص کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے. یہ صبر کر کے بیٹھے تھے. اگر وہ غیب کی بات جانتے تو فوراً دوسرے کو ڈرا سے نہیں میرے بیٹے کو میں سے نکال لاؤ، لیکن وہ وہیں رہے. یہ پھر لمبا چوڑا قصہ ہونے کے بعد جب مصر پہنچے، حکومت پر آ گئے، بھائیوں کو بھی خبر نہیں، پھر بھائیوں کے سامنے ہوا. پھر بھائیوں کو کہا کہ ابا جان کو لے کر آؤ، اور کہا کہ یہ میرا کرتا لے کر جانا، ان کی چہرے پر ڈال دینا. ان کی بینائی جاتی رہی تھی، دن کی یعقوب علیہ السلام بینائی جاتی تھی روتی روز. تو کہا ابا جان، بھائیوں نے کہا اندھے بھی ہو گئے، کہا یہ کرتا نکال کر دیا، یہ کرتا ان کی کرتے نہیں تھی، کرتے نے بڑے عجیب کام کیا، یہی کرتا وہ. ہاں ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کا ہی کرتا تھا نا، یہی کرتا نہیں، یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا نا، کرتا جو یوسف علیہ السلام کی ذات سے لگ گیا تھا. یہاں بھی وہ لے کر چلے. ابھی وہاں سے خالی نکل رہے تھے، نہ ٹیلی فون کے اس وقت کوئی لائن تھی نہ کچھ نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انی لاجد ریح یوسف، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تخرجون، یہ مجلس والو شاید تم مجھے پاگل سمجھو گے، کیونکہ اتنے سال کے بعد اب یوسف کہاں، تو مجلس والوں کا واقعی ہم پاگل سمجھتے ہیں. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ پاک کی قسم تم پرانی غلطی میں ہو. بیٹوں کو یاد کر کر کے وہی یاد کرتے کرتے دوبارہ دماغ میں بات گھس گئی، خوشبو آ رہی ہے. پھر کچھ مدت گزری، فلما جاء البصیر والقاہ علی وجہہ، وہی وہ قمیص ان کے چہرے پر ڈال دیا، فقد بصیرہ، وہ بینائی لوٹ آئی ان کی، دیکھتے ہو گئے. دیکھا آپ نے. تو وہاں سے نکلتے ہیں ہزاروں میل سے اور کہتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے، اور 2 میل پر سے خوشبو نہیں آ رہی. یہاں اللہ نے نہیں چاہا تو وہاں اللہ نے، سمجھے معجزہ. سعدی نے لکھا ہے، ایک واقعہ چھوٹا سا لکھا، اور اس پر پھر یہ شعر لکھا ہے انہوں نے گلستان کے اندر. کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد کا بڑا حوض ہے، تو اس میں حوض میں وہاں ایک بزرگ رہتے تھے مسجد میں، اللہ اللہ کرتے تھے. تو حوض پر ایک دن وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو گر گئے، پانی میں ڈبکیاں کھانے لگی. حوض میں، حوض جو ہے کہ نہیں سوئمنگ پول. تو ان کے مریدین بھی تھے، ایک دم جلدی سے اندر کود پڑے کہ اپنے شیخ کو بتایا، تو اندر کود پڑے اور اس کا اندر سے آفس ہینگ میں لا کر رکھا. پانی پیٹ میں بھر گیا تھا. اطباء کو بلایا، اطباء یعنی ڈاکٹر، تب پیٹ کو دوا یہ وہ کر کے پانی نکالا، پھر یہ دوا وہ دوا، علاج کیا، بہت کمزور ہو گئے.
ہے نا. کچھ دن ہوئے پھر طبیعت ٹھیک ہوئی تو خادم خاص نے عرض کیا کہ حضرت ایک بات پوچھنا ہے. کہا کیا؟ کہا کہ یہ حوض کے اندر جو آپ گر گئے اور پانی بھر گیا اور آپ کو بالکل طاقت نہ رہی، آپ نکل نہ سکے، میری یہ سمجھ میں بات نہ آئی. کیوں؟ اس لیے کہ دریائے دجلہ یعنی دریا کے اندر، نہر کے اندر چلتے ہوئے پانی کے اوپر رومال بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا تھا. میں نے آپ کو دیکھا تھا. اگر میں سنتا تو شاید میرے کو شک پڑ جاتا کہ ایسی بات تھی، لیکن یہ تو کیا رائی تو جائے نہیں آتا ہی، اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ آپ نے جزوے میں مسلح چلتے ہوئے نہر دریا کے اندر بچھا دیا. اللہ اکبر. اگر کوئی اور کہتا تو میں اس وقت کہتا کہ ایسی لمفاس ہوگی، لیکن یہ تو دیکھا تھا میں نے. تو اب اس سوال کا جواب کیا ہے کہ وہ تو بڑا لڑیا تھا اور یہ چھوٹا سا حوض. تو حضور نے جواب دیا یہی تو تمہیں اللہ پاک سمجھا رہا ہے کہ کوئی چیز ہماری قدرت میں نہیں ہے. اللہ نے جب چاہا تو پانی پر نماز پڑھا، جب نہیں چاہا تو کیا کر دیا. اس کو شادی لکھتے ہیں گہے برتاروں میں اعلیٰ نشینم گہے بر پست پائے خود لبینم. کبھی تو عرش الہی کے اوپر کی بات دیکھتا ہوں اور کبھی اپنے پاؤں کے نیچے کیا اس کو بھی معلوم نہیں مجھے. سمجھے موجودہ بھائی یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام موجود. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو حریرہ کو کہا تبسم فرمائے گلے میں. وہاں جب گئے تو کہا ابو حریرہ اندر آ جاؤ. آگے تو ایک دودھ کا پیالہ تھا. کہا کہ ایسا کرو یہ اصحاب صفہ والے جو یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں 20 22 25 سب کو بلا لاؤ، اس میں سے پئیں گے. اب حریرہ کے مرے میرے کو اتنی بھوک لگتی تھی، میرے کو نہ کافی ہو اتنے سب کو بلا رہے. تو اتنے ہو کر بعد یہ ناخواستہ گیا بلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ارادہ تو دل تو نہیں چاہتا تھا. ان سب کو میں نے کہا کہ بلاتا ہوں. پھر دروازے پر آئے، سب کو لے کر گیا. رسول اللہ آ گئے. کہا کہ اندر آپ بلا لو. کہا ہو گیا ان سب کو لائن میں بٹھا دو. بٹھا دیا. ابو حریرہ رضی اللہ عنہ خوب بھوک لگی ہے، سارے 2 دن کی بھوکے ہوں گے. پھر لگ گیا. پھر کہا اے حریرہ یہ جو ہے نا یہ بھوکے ہیں بیچارے. وہ کہتے ہوں گے میں تو بھوکا ہوں. کہا یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ اور یہاں باری باری شروع کرو، سب کو پلاؤ. ابو حریرہ کہا اب تو گئی بات، چانس دیا نا. کہا باری اتنا ایک گوٹ بھی پیے گا تو آخر تک میں ختم ہو جائے گا. اور کہا ابو حریرہ ان کو کہہ دو کہ پیٹ بھر کے پینا، تمہاری بھوک پوری کرنا اچھی طریقے سے پینا. وہ ابھی تو 1 2 بھی ختم ہو جائے گی. یہ ہے. تو ابو حریرہ نے یہی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک کو دیا، بیچارے پیٹ بھر کر دیا، دوسری کو دیا، تیسری کو دیا، لیکن دودھ اتنا کہ اتنا ہی، اس میں قطرہ بھی ختم نہیں ہو رہا. اتنا کہ اتنا. بخاری شریف کے اندر یہ روایت پیش بھر دیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. باب المعجزات. سب پیتے پیتے آخر میں پہنچے تو دودھ اتنا ہی ہے. پھر جب آخر میں پہنچے دودھ اتنا ہی ہے تو وہ ہوا کہا کہ ادھر آؤ کیا لے کر. کہا کون باقی ہے؟ کہا میں اور آپ یا رسول اللہ. کہا دودھ ہے. تو ابو حریرہ کی طرف دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے ہیں. کہا وہ بیٹھ جا. اب آخر میں تو پی اور دیکھ اتنا پی اتنا پی اتنا پی کہ ذرا بھی تیرے پیٹ کے اندر خالی جگہ نہ رہے. پیا خوب پیا خوب پیا. اور پی پھر لیا اور بھی. کہا یا تو اب جگہ نہیں اور پیٹ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک پیالہ دودھ کے اندر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب مجھے دو میں پیوں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیا، لیکن پیالے میں دودھ کیا ہے ختم نہیں ہو رہا. دیکھا آپ نے یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ یہ بھی پڑھو گے کبھی جو ہے ایک روٹی کا ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے یہاں گئے تھے، وہاں سے فاطمہ رضی اللہ عنہ بھیج دیں کہ میری بیٹی نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. یہ بھی قصہ ہے اور یہ بھی قصہ ہے. تو سمجھے یہ کیا ہے؟ جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں ہوتا ہے، جہاں خدا ان کے قدرت نہیں چاہتے وہاں یہ. تو اس لیے یہاں ہے منزہون عن شریک فی محاسنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محاسن ہے اس میں اور انبیاء ایسے واقعات ایسے معجزات نہیں ملیں گے آپ کو، ہے نا. یہ ہے کوئی شریک نہیں. خدا وحدہ لا شریک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق ہے معجزات ہے اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ لا شریک بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے لیکن. اور لا شریک میں وحدہ لا شریک نہیں،
لیکن اس میں کوئی شک نہیں ان معجزات میں، عقیدہ نہیں بگاڑنا چاہیے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیت سنی نا 9 12، تو بھائی یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل شان ہم سب کو توفیق عطا فرمائے خوب اطاعت کرنے کی۔ کیا کرنے کی؟ خوب اطاعت کرنے کی، خوب ماننے کی، خوب درود پڑھنے کی۔ یہ لمبا ہے نا، کتنا کتنا اچھا موقع ہے، اور یہ ہے، لیکن اب تو 7:30 ابھی تو ٹائم بڑھے گا، لیکن ابھی رات بڑی ہے، اب رات بڑی ہے، اس میں جو ہے خرافات کے اندر بیٹھے ہوئے 2-3 گھنٹے نکالتے ہیں۔ میاں یہ پڑھ لو گے تو قبر روشن ہو جائے گی۔ درود پاک روزانہ آدھا گھنٹے کا معمول بنا لو، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کا معمول بنا لو، اور جمعرات اور جمعہ اس میں زیادہ درود کی تاکید آئی ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آج جمعہ کی رات سے، اور جو رات پھر گزری ہو جمعرات سے، جمعہ کی رات جو ہے اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اس میں تھوڑا سا اور زیادہ کر لو، درود پاک کو پڑھو اللہ جل شانہ۔ میں سمجھ میں آیا تو ملے گا حب درود پاک سے حب رسول ملے گی، اور حب رسول کی نصرت سے حب الہی ملے گی، اللہ کی محبت بھی ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی۔ ہم لوگ خشک ہیں، خود جان سوکھے لوگ ہیں، سوکھے آپ جانتے ہیں، سوکھے لوگ ہیں، سوکھے خشک۔ مثال دوں، سمجھ میں آئی؟ وہی مثال دوں گے جو بڑے بزرگوں نے دی ہے، یہ ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بڑے بزرگوں کی مثال ہے، رومی جیسے لوگ۔ ایک مرد جو ہے وہ اپنی عورت کے ساتھ بہت مہربانی کرتا ہے، جب بازار جاتا ہے تو کچھ اس کے لیے لاتا بھی ہے، یہ وہ پوچھتا ہے کیا چاہیے، کچھ کیا لے آؤں، یہ لے آؤں، وہ لے آؤں، سب لاتا بھی ہے۔ لیکن گھر میں جب دیکھے تو منہ جو ہے نا وہ گھر جیسا کیسا، ایسا لاتا سب ہے، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، سب دیتا، سب کچھ ہے، کپڑے بھی سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، کوئی ظلم بھی نہیں، لیکن جب دیکھے تو منہ کیسا تھوڑا ہوا، یہ پلوکنگ جو لاؤ کہ جھوئے گزار چاہیے دے، یہ جیدی چاہیے دے، ارے سمجھیں گے نا۔ یہ بیوی مالی اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن ناٹ ہیپی، کیونکہ اس کو شوہر کی محبت نہیں ملی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، آپ جاتے ہیں تو تھوڑا بہت لے آتے ہیں، وہ کہتی ہے 10 پاؤنڈ کا تھا، 5 پاؤنڈ کا لیا، پیسے ختم ہو گئے تھے، انشاءاللہ تو دعا کر باقی ملے گا، یوں کر کے اس کا سر پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، یہ کیا محبت کا انداز ہے۔ تو ایسی بیوی ویری ہیپی، ارے سمجھے، محبت کے ساتھ جب دیکھو تو آدمی کا مزاج ذرا ہنستا ہوا کھلتا ہوا، ہیپی ہے نہیں، ارے کچھ بغیر دیے ہو بھی ہنسو گے تو انشاءاللہ ویری ہیپی۔ ہم لوگ جو ہے اعمال، یہ مولانا رومی کی مثال بڑی عجیب ہے، ہم لوگ اعمال تو کرتے ہیں، وہاں رومی یا ان جیسے بزرگوں نے اعمال تو کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ہمارے منہ میں سے کوئی تھوک نکل آئے، کوئی آنسو نکل آئے حب رسول میں، جی نہیں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول کی یاد آ جائے، ایک تو 100 مرتبہ درود شریف کچھ خبر نہیں کیسا پڑھا کیا پڑھا، اور ایک جو ہے پڑھتا جاتا ہے اور اللہ کے رسول یاد آتا جاتا ہے، ان کے لیے جو باتیں آپ نے معجزات کی سنی ہے وہ یاد آتی جاتی ہے، اب جیسے ہی معجزہ سنا آتی جاتے ہیں، اور نہیں تو روزہ یاد آتا جاتا ہے، اور نہیں تو جاڑی یاد آتی جاتی ہے، اور نہیں تو روزے میں جننے یاد آتا ہے پڑھتے پڑھتے۔ یہ کیا ہے؟ حب۔ اس میں ایسا ہے کہ 100 کی بجائے 50 پڑھتا ہے، کیونکہ اندر جو کھو گیا نا حب رسول میں تو زبان بند ہو گئی، حب رسول میں کھو گیا نا تو کیا ہو گئی زبان، پڑھتے پڑھتے تو روزے پر چلا گیا، تو وہی سوچنے لگا، تو 100 پڑھنا تھا تو 85 ہوا، یاد بھی نہیں کتنی مرتبہ پڑھا، لیکن بہت ہی محبت کے ساتھ۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہو؟ فلسفہ درود شریف سمجھو گے؟ اللہ تعالیٰ کو